الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن مہینوں سے گزر رہے ہیں، جن گھڑیوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ موسم حج کا موسم ہے. یہ موسم اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کا موسم ہے. یہ موسم، اس کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں جو شوال سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ کی 10 تاریخ یا بعض اہل علم کے اقوال کے مطابق ذی الحجہ کے 13ویں یا پھر آخری مہینے تک یہ دن رہتے ہیں. ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ہر بنیاد اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے. ایک مسلمان کا ایمان، ایک مسلمان کا اسلام اسی صورت میں سلامت رہ سکتا ہے جب وہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کے تمام پلرز کو، تمام بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ناحیے سے، عمل کے ناحیے سے، تربیت کے ناحیے سے اللہ رب العزت نے اسلام کے ارکان میں جو مقاصد رکھے ہیں، جو اسرار و رموز رکھے ہیں، جو درس اور اسباق رکھے ہیں، ایک مومن کو اسے کیا سیکھنا چاہیے. جب تک ایک مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کے تمام ارکان کو مضبوطی کے ساتھ نہ سمجھے گا، نہ تھامے گا، نہ عمل کرے گا، تو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کا یہ جو 5واں رکن جس سے ہم گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے سب پر اسے واجب نہیں کیا ہے، سارے لوگوں پر اسے ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کے اوپر رب العالمین نے اس کی استطاعت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے اسے واجب قرار دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے چھٹکارا بھی نہیں۔ یہ تصور غلط ہے کہ انسان مالدار ہے، صاحب طاقت ہے، تمام ذمہ داریوں سے جب تک سبکدوش نہیں ہو جاتا، تمام ذمہ داریوں کو جب تک ادا نہیں کر سکتا، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی سے فارغ نہیں ہو جاتا، گھر بار اور تمام تجارت کو مضبوط و مستحکم نہیں کر پاتا، تب تک اسے حج نہیں جانا چاہیے، حج کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے بالغ ہونے کے بعد ہمارے اوپر نماز کو واجب قرار دیا، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہم پہ زکوٰۃ واجب کیا، طاقت کی صورت میں ہمیں ماہ رمضان کے روزے کو ضروری قرار دیا، ایسے ہی اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہمیں اس فریضے کی انجام دہی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فریضہ حقیقت میں بہت سارے اسباب کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے، ایک ایسی ٹریننگ گاہ ہے، ایک ایسا مقدس سفر ہے کہ انسان اگر غور کر لے، انسان اگر اسے سمجھ لے، انسان اگر اس کے اندر اسباب اور اسرار و رموز کو اچھی طرح سے ذہن میں نشین کر کے اور بقیہ زندگی میں اس میں من پیرا ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ انسان زندہ تو رہے گا لیکن اس کی حیثیت اس معصوم بچے کی سی ہوگی جو گناہوں سے پاک رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک مہینہ پہلے سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مہمانوں کی ضیافتوں اور آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسٹیشن اور پلیٹ فارم اور ایئرپورٹ تک پہنچنے سے پہلے باقاعدہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، پھول مالے سے ان کا استقبال ہوتا ہے اور اس انداز میں ان کو تیار کیا جاتا ہے گویا کسی شادی کے دولہے یا دلہن ہے۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی، واپسی کے بعد بھی یہ ازدحام، یہ بھیڑ، یہ فضول خرچیاں اور غریبوں کو پریشان کرنے اور انہیں اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنے کے یہ اسباب، حقیقت میں یہ حج سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حج ایک سادگی والا، ایک رب العالمین کی بارگاہ میں تواضع انکساری والا ایک ایسا مقدس سفر ہے۔ در حقیقت ہر قدم پر انسان کو جہاں نیکیاں ملتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، تلبیہ پکارتے ہوئے شجر حجر جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے، ہر کوئی روز قیامت اس کے لیے شہادت دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قیامت تک وہ حج اور عمرہ کرنے والے کی فہرست میں رہے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدان عرفات میں ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، اونٹ کے کچلنے سے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین کرائی، اسی احرام کی تو چادر میں اس کو لپیٹنے کا حکم دیا اور کہا اس کے چہرے کو کھول کے رکھو، اس کے سر کو کھول کے رکھو، کیونکہ حاجی سر کو کھلا رکھتا ہے، کھلا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی نماز بھی اسی حالت میں ہوتی ہے اور سارے اعمال بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوپی لگانا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ٹوپی اگر لگائے گا تو گنہگار ہوگا، اس کو دم دینا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جب یہ میدان محشر کے لیے جب قبر سے نکالا جائے گا تو لوگ تو پریشانی کے عالم میں میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے اور یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جائے گا، یہ احساس دلائے گا کہ میرا بھی حج یا میرا بھی عمرہ مکمل نہیں ہوا۔
اس لیے انسان کو اس سفر کی شروعات سے پہلے جہاں اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کرنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خیر کی قدروں کو اپنے اندر سمونا چاہیے، لوگوں کے حقوق و واجبات کو ادا کر کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں لگائے گئے چکر اس وقت تک کافی نہیں ہوں گے جب تک آپ جانے سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کر لیں۔ یاد رہے یہ سفر آخرت بھی ہو سکتا ہے، یہ سفر حقیقت میں ایک ایسی ہجرت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ہجرت انسان کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ایسے ہی حج بھی انسان کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر کہا اے اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا کیا شرط ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک شرط ہے تو پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ حج کے بارے میں کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج یہدم ما کان قبلہ۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں کا سفر ہم کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جو حقیقت میں انبیاء کی آماج گاہ رہی ہے، ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جس جگہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر اسراء و معراج کا آغاز کیا تھا، ایک ایسی جگہ کا سفر ہے جو ملائکہ اور فرشتوں کی آماج گاہ رہی ہے، جس جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیثوں میں کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور کبھی دیگر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اونچائی سے نشیبی جگہ میں اتر کر کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو جانے سے پہلے جہاں اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار کر کے جانا ہے، وہی انسان کو یہ سوچ کر کے جانا ہے کہ ہمارا سفر کوئی معمولی سفر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے ہر قدم پر نیکی بھی ملتی ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا اپنے بال کو اڑاتا ہے، کنکریوں کو پھینکتا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، میدان عرفات و میدان مزدلفہ اور منی کے مقامات پہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی ایک صحیح روایت کے مطابق فرمایا کہ اگر ریتوں کی ذرات کے برابر بھی انسان کے پاس گناہ ہو تو رب العالمین ان کو مٹا سکتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس سفر میں جانے سے پہلے جس رب سے معافی کا طلبگار ہے کم از کم لوگوں کو معاف کر کے جائے۔ جن لوگوں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنت کا امیدوار ہے کم از کم جانے سے پہلے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج سے متعلق کیا کچھ نہیں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو انسان حج بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے اس سفر میں اپنے آپ کو زبانی طور پر عملی طور پر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلسل پے در پہ ہمیشگی کے ساتھ تم حج عمرہ کے سفر کو جاری رکھو۔ بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پر حج اور عمرے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے، سوشل ورک میں خرچ کر دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا جائے۔ اس قدر پیسوں کو قربانی کے نام پر یا حج و عمرے کے نام پہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے ایک لوہار
بھٹی سے جب لوہے کو گرم کرتا ہے تو اس لوہے سے جو خراب چیزیں زائد چیزیں ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں، ایسے انسان مسلسل حج و عمرے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر رسیدہ اور بزرگ ہیں یا خواتین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو ان کے لیے جہاد کہا ہے۔ جہاد جس میں انسان اپنے آپ کو قتل کرواتا ہے، جس کے اندر انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر اس لیے کہا کہ کسی زمانے میں جانا بہت مشکل تھا اور آج کے دور میں جانا تو آسان ہے، لیکن وہاں جا کر کے تمام مشاعر مقدسہ پر تمام مناسک حج کی ادائیگی اس بھیڑ بھاڑ میں انجام دینا پورے صبر و شکیبائی کے ساتھ، پوری ہمت و جرات مندی کے ساتھ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ، خواتین کی جماعت یہ تمہارے اوپر یہ جہاد ہے، لیکن اس میں قتل و خوریزی نہیں ہے کیونکہ یہ مشقت بھرا عمل ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ ذہن میں بٹھا کے جانا چاہیے کہ وہاں مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، کہیں زبان کا مسئلہ آئے گا، کہیں خوراک کا مسئلہ آئے گا، کہیں کسی کام کے لیے لائن لگانی پڑے گی، کہیں ہمیں گھر کی چیزیں یاد آئیں گی۔ ان تمام چیزوں کو کچلتے ہوئے، بھلاتے ہوئے، فراموش کرتے ہوئے، رب کی رضا کی خاطر یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہم اس مقدس جگہ میں ہیں، ہمارا ہر پل، ہمارا ہر قدم، ہماری ہر نماز، ہماری ہر عبادت یہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 سے زیادہ کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز 1,000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان جب مسجد حرام میں 5 وقتہ یا مسجد نبوی میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے تو ہر نماز میں نہ جانے کتنے جنازوں کی حاضری کے موقع پر انسان صلاۃ جنازہ میں شریک ہو کر کے نہ جانے کتنے قیرات اجر کو اپنے دامن میں سموتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان ساری چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے پورے صبر کے ساتھ ثواب کی امید لگاتے ہوئے وہاں جانا چاہیے۔ یاد رہے یہ سفر اہل توحید کا ہے، یہ سفر توحید اور اتباع سنت کا نام ہے۔ اس سفر کے اندر شرک اور اہل شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج تو 9 ہجری میں فرض ہوتا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی قدروں کو مٹانے کے لیے، جاہلی خرافات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس سال حج کے لیے نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بنا کر حضرت ابوبکر کو بھیجتے ہیں، ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں لے کر بھیجتے ہیں جس میں مشرکین سے برات کا اظہار ہے، اور یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں کہ ہر خیمے میں جا کر، ہر کوچے میں جا کر یہ اعلان کر دینا کہ آئندہ کسی مشرک کے لیے یہاں پر حاضری منع ہے، یہ اعلان کر دینا کہ آئندہ ننگے کوئی طواف نہیں کرے گا، یہ اعلان کر دینا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حج کرنے والے ہیں۔ اس حج کو یادگاری بنانے کے لیے، اس حج کو خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کے لیے، کیونکہ آپ نے ہر جگہ جا کے کہا تھا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم فإنی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھے نہیں پتا کہ شاید آئندہ سال میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ اس لیے جو لوگ اس سفر میں جاتے ہیں انہیں یہ سوچ کے جانا ہے کہ جہاں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جہاں وہ اپنی تجارت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جہاں وہ
وہ اس لمبی مدت کے لیے تقریباً 40 یا 30 دن کا یہ سفر کرتے ہیں، وہ یہ سوچ کر کے جائیں کہ شرک ایسا ناسور ہے کہ نبی کائنات کو رب العالمین ارشاد مخاطب کر کے فرماتا ہے لئن اشرکت ليحبطن عملک، 18 انبیاء کو مخاطب کر کے کہتا ہے ولو اشرکوا لحبط عنہم، کہ اگر ان سے بھی شرک ہو جائے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ پرائیویٹ کے حساب سے جائے، کوئی ایڈمیشن کے تحت جائے، 5 یا 10 لاکھ خرچ کر کے جائے، جانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ وہ توحید کا شہر ہے، وہ بلد امین ہے، شرک اور اہل شرک کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جو اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، اپنے کردار و عمل کے اندر شرک یا اعمال کو چھپا کے رکھتے ہیں، انہیں جانا نہیں چاہیے۔ اگر جاتے ہیں تو توبہ کر کے جانا چاہیے، نفس کو کچل کر کے جانا چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں جا کر کے وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے، وہاں اپنے ہوٹلوں، اپنے خیموں میں جا کر کے نماز کو دہراتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ رب کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہ پچھلے 1 صدی سے توحید والوں کو قائم کیا ہے۔ اگر وہ شرک کا گہوارہ ہوتا، رب کے گستاخ ہوتے، تو رب العالمین ایسوں کو باقی نہیں رکھتا۔ نبی نے جو اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، لہذا قیامت تک مشرکوں کو نہیں جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی کہ جب اپنے مختصر سی فیملی کو وہاں چھوڑا تھا تو وہاں ٹھہرانے کا مقصد بتایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں اپنی اس مختصر سی فیملی کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہیں، نہ پرند ہیں، نہ حیوانات ہیں، نہ انسانات ہیں، انسان ہیں، کھانے کے لیے چند کھجوریں اور پینے کے لیے چند قطرہ پانی اور دودھ پلاتی ہوئی ماں اور دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ اس کالی گھٹا میں جو پہاڑیوں کے درمیان ہے، جہاں دن میں ڈر لگتا ہے، تمام تر سہولیات نہیں ہیں، اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں، اس کی طرف رک کر کے پڑھیں، یہاں آ کر کے پڑھیں۔ اور دعا کی تھی فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ یہ امتحان ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کی محبت ہے یا نہیں، جس کے دل کے اندر اس گھر کی طرف جانے کی طرف ہے یا نہیں، جس کے دل کے اندر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مختلف آستانوں، درگاہوں اور کوچوں گلیاروں میں جانے کی خواہش ہے، یا جن کے دلوں میں وہاں جانے کے باوجود بھی شرک اور اہل شرک سے محبت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ اگر ہمارا دل مائل ہے، اگر ہمارے اندر طرف باقی ہے، اگر اس گھر سے محبت قائم ہے، یہ کشش ہمارے دلوں میں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمارے لیے اس گھر میں جانا مقدر فرما۔ عادل جمعہ یہ سفر اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ صحرا میں جہاں لاؤڈ اسپیکر نہیں، جہاں کیمرے نہیں، ویڈیو آڈیو گرافی کا انتظام نہیں، لیکن آپ اعلان کر دیجئے، حج کا اعلان کر دیجئے، رب اس آواز کو، اس ندا کو، اس اعلان کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والا ہے۔ لوگ پیدل چل کے، سوار ہو کر کے، زمین پر فضاؤں میں اڑ کر کے دنیا کے کونوں کونوں سے آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اس جگہ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس سفر حج میں بہت سارے فوائد ہمارے لیے بیان ہیں۔ اس سفر کا ایک فائدہ جہاں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ گناہوں سے پاک کرا دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو جنتی بنوا لیتا ہے، انسان اجر و ثواب کے بڑے اور انتہائی عظیم درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ وہیں انسان اس سفر سے ایک تربیت، ایک فائدہ یہ بھی حاصل کرتا ہے
کہ سفر میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان حلال خور ہو جائے، حرام خوری سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا جب سواری پر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو ایسی صورت میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ اگر وہ حلال رزق کے ذریعہ اس کا سفر حج حلال کر رہا ہے، سفر میں جانے کی ساری تیاریاں حلال کمائی کی ہیں، تو آواز دینے والا کہتا ہے لبیک و سعدیک زادک حلال و حجک مبرور، کہ تیری حاضری قابل قبول، تیرا سفر باعث سعادت، تیرا حج رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور اگر وہ اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، حرام کمائی سے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کا اعتبار نہیں، تو قابل سعادت نہیں، کیونکہ تیرا ذات سفر، تیرے سفر کا خرچ یہ حرام کمائی سے ہے، اور تیرا حج قابل قبول نہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس نے انبیاء کو اور مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ انسان آتا ہے، پراگندہ حالت میں آتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تیرا سفر بھی حرام کا، تیرا آنا بھی حرام راستے سے، لہذا تیری دعا کیسے قابل قبول ہوگی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ایک دفعہ وہ حج کر رہے تھے، مسجد حرام کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فلیعرف انا مالک امام دار الہجرہ، جو مجھے پہچانتا ہے بے شک وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ہوں جو مدینہ کا امام ہوں۔ جس شخص نے حرام کمائی سے حج کیا ہے اس کا حج قابل قبول نہیں۔ اس لیے حج پر جانے والے یا حج سے لوٹنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے حج میں جاتے ہوئے شرک کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں تو ہمارے حج کا اعتبار نہیں۔ ایسے ہی شرک چاہے جلی ہو یا خفی ہو، اگر وہ حاجی بننے کے لیے گئے ہیں تو یاد رہے اللہ رب العزت ریاکاروں کو ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ سب سے پہلے جہنم کو جن پہ گرم کیا جائے گا وہ ریاکار ہی ہوں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو حاجی بننے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے واسطے وہ اس لفظ کا مذاق نہ بنائیں۔ حاجی کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف جانے والا، وہاں سے آنے والا حاجی نہیں ہوتا، کیونکہ حج کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنے والا، قصد کرنے والا۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی شرک کے ساتھ آ رہا ہے، شرک اکبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے حج کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے حرام کمائی والے کا مسئلہ ہے، لہذا حج پہ جو گئے ہیں یا حج سے جو واپس آئے ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بہت بڑا اعزاز رب کے یہاں حاصل کیا ہے، اسے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان وہاں جائے تو ذہن میں یہ تصور قائم کرے کہ یہ بیت اللہ شریف، یہ مکہ مکرمہ، یہ اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ اسے ان لوگوں نے بنایا ہے جنہیں دنیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ہے کہ توحید کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا گیا، توحید کی خاطر وقت کے بادشاہ سے انہوں نے مقابلہ کیا، توحید کی خاطر وہ ہجرت پر مجبور ہوئے، اور رب العالمین نے انہیں کئی ناحیوں سے آزمایا، چنانچہ بڑھاپے میں اولاد نصیب فرماتا ہے، لیکن آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
دودھ پیتے ہوئے بچے کو رب العالمین اس صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، ان تمام باپ کو یہ پیغام وہاں سے لے کے آنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ رب العالمین نے بڑھاپے میں انہیں اولاد دی، لیکن آزمائش یہاں تک باقی رہتی ہے کہ بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور فلما بلغ معه السعی، جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوتا ہے تو رب العالمین ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں ہم اور آپ کو ایک بات سوچنے کی ہے، اگر ہم سچ مچ توحید والے ہیں تو ہمیں کفر والوں سے ڈرنا نہیں، شرک والوں سے ڈرنا نہیں، اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں، یہ جنتی پتھر ہیں۔ یہ جنتی پتھر جو مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ایسے انسان کے قدم کے نشانات ہیں کہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے توحید کی خاطر باپ نے بھی نہیں بخشا تھا، پوری قوم نے جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے توکل کو دیکھتے ہوئے رب نے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما کہہ کر کے انہیں نجات دی تھی۔ اس وقت سے آج اور قیامت پاؤں کے نشانات یہ بدلا رہے ہیں کہ دنیا سپر پاور ہو جائے گی، دنیا کے پاس مختلف میزائلیں، ایٹم بم اور نہ جانے کیسے ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم تو دور کی بات ہے، توحید والے کے قدم کے نشانات کو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو ایک حبشی کالا کلوٹا چھوٹی پٹریا والا یہ خانہ کعبہ کی اینٹوں کو نکالے گا، اس سے پہلے لوگ حملے کی کوشش کریں گے، مہدی کے آنے پر لوگ آنے کی کوشش کریں گے، لیکن رب العالمین ایسے حملہ وروں کو دھنسا دے گا۔ اس لیے وہاں جا کر کے ہمیں یہ احساس پیدا کرنا ہے، وہاں جا کر کے ہماری خواتین کو بھی یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کیا خاتون تھی کہ شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، چند کھجوریں ہیں، معمولی پانی 1 لیٹر سے بھی کم رہا ہوگا، شوہر نامدار قلق کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے، جا رہے ہیں، بیوی پوچھتی ہے اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں، کہا تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج پورے سال وہاں لوگوں کا ہجوم یہ بتاتا ہے کہ کبھی ایک خاتون نے اس کو آباد کیا تھا، جس کے دوڑنے کی ادا رب کو اس قدر پسند آ گئی، پانی کی تلاش میں، بچے کی پیاس کو، بچے کی ممتا، ماں کی ممتا کو دیکھنا، اس خاتون کو دیکھیں کہ کسی حاجی اور عمرہ کرنے والا کا حج اور عمرہ اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حاجر کے دوڑنے کی جگہ وہ چل کر کے اپنے حج عمرے کو مکمل نہ کریں۔ وہاں جا کر کے ایک بچے کو اپنے باپ کا اور ایک باپ کو اپنی تربیت کا معائنہ کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک اچھا بیٹا بن کر کے ثابت کیے تھے۔ باپ نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو تمہیں سنگسار کروں گا، نکال دیا، نکالا ہی نہیں جلانے والوں کا ساتھ دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جاتے جاتے یا آبتی کہہ کر تو انہیں باپ کو سمجھایا، انہوں نے اچھے بیٹے کا ثبوت پیش کیا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ایک اچھے بیٹے کا درجہ پیش کیا۔ جب باپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، میں تو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، کہ ابا جان آپ کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اور اپنے آپ کو بیٹے نے پیش کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، صحیح روایت میں آتا ہے کہ یہی اسماعیل جب بڑے ہوتے ہیں 2 دفعہ حضرت ابراہیم ان کے گھر آتے ہیں۔
یہ شکار کے لیے چلے گئے تھے دونوں دفعہ. پہلی دفعہ آتے ہیں، بہو سے گھر کے حالات پوچھتے ہیں. بہو دنیا کی پریشانیاں بیان کرتی ہے. جاتے وقت کہتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کے دروازے کو بدل دیں گے. دوبارہ آئے، دوبارہ جب یہ آئے گھر پر بیوی نے سارا ماجرا بتلایا. یہ سمجھ گئے کہ میرے والد گرامی ہیں، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ دروازے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں میں طلاق دے دوں، اور طلاق دے دیتے. یہ ہے تربیت. باپ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی تک اپنے بیٹے کو چھوڑ نہیں سکتا، اور بیٹا بھی اگر اچھی تربیت پایا ہے تو والد کے احسان تلے دب کر کے ان کی اطاعت میں پیچھے نہیں رہتا. دوبارہ آتے ہیں، پھر بھی نہیں پاتے اور پوچھتے ہیں تو بیوی، وہ بہو شکر گزار ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کے دروازے کو باقی رکھیں. چنانچہ اشارہ تھا کہ اپنی بہو کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سفر ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات دیتا ہے. اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان جب جمرات پہ کنکریاں مارے تو یہ تصور لے کر کے وہاں سے واپس آئے کہ ہم آج یہاں کنکری مار رہے ہیں پتھر کو. در حقیقت اس قسم کی نوبت بارہا آتی رہے گی. نماز کے اوقات میں، زکوٰۃ کے اوقات میں، دیگر عبادات کے موقع پر، حقوق کی ادائیگی کے موقع پر شیطانی وسوسے ہمیں بہکاتے رہیں گے. وہاں پر ضرورت ہے ہمیں اس کو کچلنے کی، شیطان کو ہمیں پھٹکار لگانے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے موقع پر یہ فرمایا کہ ابلیس سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور بنو آدم پر غصہ میدان عرفات میں ہوتا ہے. اتنا غصہ اسے بدر کو چھوڑ کے کبھی نہیں ہوا تھا. جب وہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین سمائے دنیا پہ نزول فرماتا ہے، فرشتوں میں اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں فخر و بہار کرتا ہے، کیونکہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ رب العزت کے وفد ہیں. لہذا انسان وہاں سے لوٹتے ہوئے یہ سوچے کہ زندگی کے جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں سب سے بڑا دشمن شیطان ہمارا ہے. لہذا ہمیں اسے کچلنا ہے، اسے دھتکارنا ہے، اس کے آدیشوں، اس کے طریقوں پہ عمل نہیں کرنا ہے. اس سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اجتماعیت اور وحدت کا بہت عظیم مظہر ہے. انسان دنیا کے کونے کونے سے، کالا گورا، چھوٹا بڑا، مریض بچہ، ہر طرح کے لوگ، جن کی زبان الگ، جن کا رنگ الگ، جن کا کلچر الگ، ایک ہی لباس میں، ایک ہی کلمہ زبان پر لیے ہوئے، ایک ہی انداز میں ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جو میدان حشر کا منظر پیش کرتے ہیں، جو اس بات کا درس پیش کرتے ہیں کہ ہم نمازوں میں متحد تھے، علاقائی سطح پر روزوں میں متحد تھے، زکوٰۃ کے تعلق سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے. لیکن یہ منظر، یہ حاضری پوری دنیا کو یہ خبر دینے کے لیے ہے کہ ایک مسلمان نبی کے فرمان کے مطابق لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. ہمارے درمیان کسی بھی ناحیے سے کوئی فضیلت کسی کو اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. لہذا انسان وہاں سے یہ سبق جہاں لیتا ہے کہ ہم سب کے سب متحد ہیں. زبانیں، رنگ، قد و قامت، کنبہ، قبیلہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے تو اپنے سگے بھائی سے زیادہ ایک مسلمان بھائی عزیز ہے. وہیں وہاں سے یہ پیغام لیتا ہے کہ یہ سفید کپڑے در حقیقت یہ کفن کی طرف یاد دلاتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے، ہمیں بقیہ زندگی کو تقوی والی زندگی گزارنی ہے. اس لیے ایک مسلمان جب یہ سفر کرے تو مختلف ناحیوں سے بہت سارے اس کے اندر پیغامات ہیں، اسباق ہیں، دروس ہیں. وہ یہ صرف نہ سوچے کہ اللہ نے نوازا ہے چلے گئے، ایک قرضہ ہے ادا کر دیے. اگر یہ سوچ ہے تو حقیقت میں بہت بڑی بھول ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں جو اس سفر پہ جا چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں ان کے سفر کو کامیاب فرمائے. الہ العالمین تو صحیح معنوں میں حج کے مقاصد پر انہیں پورا اتار. الہ العالمین ہم میں سے جو حج کر چکے ہیں
الہ العالمین تو اس کے تقاضوں پر مرتے دم تک ہمیں باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس گھر کا دیدار نہیں فرمائے ہیں، الہ العالمین تو انہیں اس گھر تک جانے کے اسباب فراہم فرما۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔